अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसाम दुरानी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर हम गुज़िश्ता चंद दिनों की बात करते हैं तो तो पूरी दुनिया जो है वो एक ऐसे हिजान के अंदर जो है वो फँस चुकी है, जो कि मुसलसल एक जंगी जुनून की जानिब जो है वो हम लोगों को धकेल रहे हैं। और बल्कि हमने देखा भी है, जैसे स्टार्ट के अंदर अगर बात करते हैं तो मई की अगर शुरू की बात करते हैं या अप्रैल के अगर हम मिड की बात करते हैं, तो अप्रैल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो था एक कशमकश जो थी वो सामने नज़र आ रही थी। उससे पहले जो था मुसलसल जो था मसला फ़लस्तीन जो था, वो महवरे निगाह जो रहा है। और उसके अंदर जहाँ पे पूरी दुनिया ने गज़ा के अंदर जो होने वाली जेनोसाइड है उसके ऊपर ना सिर्फ़ अपनी आवाज़ बुलंद की है, बल्कि उन्होंने अपने ममालिक के अंदर अ, वो अपने हर किस्म का वो अपना उन्होंने हरबा इस्तेमाल किया, जो कि किसी भी एक दायरे के अंदर रहते हुए और हदूद के अंदर रहते हुए किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से हट के जो था उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो ये मसाइल जो थे गज़ा के जो मसाइल थे, वो सिर्फ़ जो है फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान ही ना रहे, बल्कि उसके खित्ते के अंदर पूरे का पूरा जो खित्ता है, वो किसी न किसी तरह से बहुत बुरी तरह जो है वो डैमेज होता हुआ हमें नज़र आ रहा था। और जिसमें जो था इसराइल ने बारहा जो दूसरे जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम ममालिक जिन्होंने गज़ा के हवाले से आवाज़ बुलंद की या उन्होंने किसी तौर पे गज़ा की अवाम की और वो जो महसूर अवाम है, उनकी अगर मदद करने की भी कोशिश की, तो उनके बारे में इज़राइल का जो बयानात थे या उसका जो स्टैंड था वो काफ़ी ख़तरनाक किस्म का रहा। और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का उन्होंने ना सिर्फ़ इंदिया दिया, बल्कि उन्होंने उसकी भरपूर तौर पे जो एक मुज़ाहिरा भी पेश किया। अगर आप देखें तो उन्होंने ना सिर्फ ईरान की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, उसको मिसाइल फायर किया, जिसके जवाब में वो ये समझ रहे थे कि शायद ईरान की जानब से कोई इस तरह की चीज़ नहीं आएगी, लेकिन ईरान की जानब से भी जो था वो एक मिसाइल जो थे, चंद मिसाइल जो थे वो फायर किए गए, जो कि इसराइल के अंदर जाके गिरे। अगरचे कि ये इतनी बड़ी कोई वाक़या ना था, लेकिन ये एक पेश ख़ैमा था, एक ऐसी ख़ामोशी थी जो कि एक बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा था। आप कह सकते हैं कि हो सकता था कि किसी भी तरह के बड़ा तूफ़ान आने से पहले जो ख़ामोशी होती है, जो हवा रुक जाती है और हर तरफ जो है वो अंधेरा-सा छा जाता है, या किसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो वही हुआ। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 हफ़्ते से जो है मुसलसल इज़राइल और ईरान के दरमियान में जो लड़ाई चल रही है। अगरचे कि दोनों मुल्कों के दोनों सरहदें जो है बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन उनके दोनों ममालिक जो हैं वो एक-दूसरे पे फ़ज़ाई हमले कर रहे हैं। अगर पहले हमले की अगर हम जानब देखते हैं तो जो इसराइल की जानब से हमला था, उसने ईरान की तमाम तर जो दिफ़ाई इंस्टॉलेशंस थी या उसकी तमाम दिफ़ा की जो उसकी सहूलियात थी, वो तबाह और बर्बाद कर दी। और हम लोग सब यही समझ रहे थे कि मसाइल जो हैं वो अब ईरान के हाथ में से जो है वो निकल चुके हैं और इसराइल जो है फ़ातेह होगा। लेकिन उसके बाद जो ईरान की जानब से जो उसका जवाब दिया गया, अब वो बहुत ही हैरानकुन था। अब उस खित्ते के ऊपर क्या कुछ जो है वो चेंजेज़ आ रही हैं। पाकिस्तान की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है और पाकिस्तान हुकूमत जो है वो किस तरह से इस पूरे मसले के ऊपर दानिशमंदी से जो है वो जो है वो अपना अमल दरामद कर रही है। इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमें जो है वो ऑडियो लाइन पे हमें जॉइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप लोग ठीक हैं? बस दुआएँ आपकी सर। सर सबसे पहले तो सर जैसे मैं कुछ हैरान हूँ, तो सर मेरी जो जो हैरानी है सर, जो दिफाही इंस्टॉलेशंस जो थी वो ऑलमोस्ट सारी की सारी जो थी वो बिल्कुल टोटली डिमोलिश कर दी। लेकिन उसके बाद जो ईरान की जानब से जो रिपल इफेक्ट आया उसने तो सर हमें बिल्कुल हैरान कर दिया। तो सर क्या ईरान वाक़ई ही इतनी कैपेबिलिटी रखता है सर? देखिए, ईरान ओवर द इयर्स अपने आप को तैयार तो कर रहा था, क्योंकि उनको तो अंदाजा था कि उनके ऊपर किसी वक़्त भी कि हमला जी। हो सकता है। और उनको चूँकि जहाज़ खरीद नहीं सकते, मिल नहीं रहे उनको, तो उनके पास जो अपनी सलाहियत थी या उन्होंने अपने जो मिसाइल की तैयारी थी उनमें ज़ोर शोर से जारी रखा। उन्होंने मिसाइल में तैयार किए रखे। हुँ। यहाँ मैं थोड़ा सा एक आपको ऐड कर दूं कि जो पहले दिन इसराइल का हमला था उसमें उनके मिलिट्री लीडरशिप को और उनके साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया था। जी, जी। और जो ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम था उसको उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन हैरानकुन बात यह नहीं कि मिसाइल फायर की, तो सारी दुनिया को पता है। हैरानकुन बात यह है कि विद इन आवर्स 12 घंटे के अंदर अंदर
ایران نے اپنی نئی لیڈرشپ بھی سامنے لے کے آ گئے, اور جی لیڈرشپ نے وہ فیصلے کیے جس کا آج ذکر کر رہے ہیں آپ کہ بھئی ایرانی میزائل جو ہیں, جی جی وہ جو لیٹسٹ انہوں نے خیبر چکن جو فائر کیا ہے, سپر سونک اپنا جو میزائل تھا, جو ملٹیپل وار ہیڈز اور ری انٹری وہیکلز کی اس کی کیبلٹی ہے کہ وہ جا کے پڑتا ہے, اور پڑنے کے بعد اس کے مختلف وار ہیڈز ہیں, مختلف ٹارگیٹ طرف جا سکتے ہیں, جی جی باقاعدہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں. تو وہ کل رات کو فائر کیا, اس سے کافی نقصان ہوا. اب اسرائیل تھوڑا ہل گیا ہے, تھوڑا سا, کافی نہیں, تھوڑا نہیں, کافی سارا ہل گیا ہے. صحیح صحیح. اچھا سر, یہ جو اب ہم دیکھتے ہیں سر, جیسے ابھی آپ نے بات کی اور آپ نے جو اپنا جو بہت ہی مین پوائنٹ سر آپ نے مجھے بتایا ہے, اور میرے جو سننے والے ہیں, کہ سر اسرائیل جو ہے وہ بہت, سوری ایران جو ہے وہ کافی عرصے سے جو تھا وہ اپنی تیاریاں کر رہا تھا, لیکن سر انٹیلیجنس کے میدان کے اندر ایران کی ہمیں وہ جو ہے صلاحیت نظر نہیں آئی جو کہ ہمیں میزائلز کی صلاحیتوں کی میزائلز کی شکل میں نظر آئی ہے. پہلے ہی حملے میں ٹاپ ٹیئر جو تھی, جو ان کی فوج کی جو لیڈرشپ ہے سر, ساری کی ساری جو ہے وہ اسیسینیٹ ہو گئی. جی تقریباً 40 کے قریب سینئر آفیسرز ان کے شہید ہو گئے, اور اسی طرح سائنٹسٹ بھی کافی سارے شہید ہوئے اس میں. یہ ایران کا میرا خیال ہے اسٹریٹجک لیول پر جو فیلئر تھا وہ آپ کے سامنے آیا ہے, کیونکہ ایران نے بھارت کو کافی آزادی دے رکھی تھی اپنے ملک کے اندر. کافی عرصے سے ایران دوستی تو ہے ان دونوں کی, کافی تعلقات بھی ہیں, وہ ہمیں مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے لیے, لیکن ایران کی سرزمین کو انہوں نے الاؤ کیا ہوا تھا. تو را نے آپ کو را کے بھارتی بھی پکڑے گئے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جو بھارتی نہیں ہیں لیکن ان کے پاس انڈیا کا وہ پاسپورٹ ہے. تو جی یہ مل بالکل. کر, جی, تو یہ وہ جو کاروائی تھی, موساد نے مل کے باقاعدہ وہاں پہ اپنا ایک نیٹ ورک کام کیا ہوا تھا, اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ یہ اتنے بڑے جو ہماری لیڈرشپ تھی ایران کی وہ ٹارگٹ بنے. اور وہ حیران کن بات اور بھی ہے کہ یہ سارے جتنے ڈرونز تھے یہ ایران کے اندر سے اڑائے گئے تھے, جی جی بالکل. بارود بڑے ہوئے ٹرک تھے وہ ایران کے اندر تیار ہوئے تھے سارے. تو یہ بڑا ایک فیلئر تھا جس کا میرا خیال ابھی ایران کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھارت کے ساتھ دوستی کبھی فائدہ مند نہیں رہی. اور اب دیکھیے شاید ایران کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے. کبھی دیکھیے پاکستان نے تو پورے زور کے ساتھ کھڑا ہے ایران کے ساتھ, ٹھیک ہو, اور اب آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو. اچھا سر دیکھیں, جب بھی جنگ ہوتی ہے دو ممالک کے درمیان میں, تو سب سے بڑا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا فیک نیریٹو, آپ کی جھوٹی خبریں, آپ جھوٹ کو پھیلاتے ہیں. تو اب جیسے انڈیا پاکستان کے درمیان میں جو ہوا ہے, واقعہ ہوا ہے, اور خاص طور پہ 9-10 مئی کو جب ہم نے ان کو بالکل چاروں شانے چت کر دیا تھا, اس سے پہلے تک, بلکہ آج کے دن بھی اگر میں دیکھتا ہوں تو انڈین میڈیا کی جانب سے یا باقی جو دوسرے جو میڈیاز ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ فیک نیوز جو ہے وہ مسلسل جو سرکولیٹ ہو رہی ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران اور اسرائیل کے جو درمیان میں جو اس وقت کنفلکٹ ہے, اس میں بھی سر بہت زیادہ فیک نیوزز جو ہیں وہ بہت زیادہ فلوٹ ہو رہی ہیں, اور ہم لوگ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہمیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے, ان کو سننا پڑتا ہے, اور بعض ایک کے اوپر تو ہمیں بالکل یقین بھی کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن سر یہ جو بات مسلسل ایک کہی جا رہی ہے, جو کہ اگر اسرائیل نے ایران پہ کسی قسم کا اٹامک حملہ کیا تو پاکستان فورسز جو ہے وہ کسی طور پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور تل ابیب جو ہے وہ ہمارے نشانے پہ ہوگا. تو سر اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں سر, کیا از اٹ پاسبل؟ یہ پاسبل تو بڑی دور کی بات آپ کر رہے ہیں. کیا یہ پاکستان کی لیڈرشپ اتنی جاہل ہے آپ سمجھتے ہیں؟ پاکستان کو اندازہ نہیں ہے. پاکستان میرا خیال ہے اگر ساری دنیا میں دیکھا جائے تو الحمدللہ پاکستان واحد ملک ہے جس کا نہ تو اللہ خرید سے رکھے, صحت سے رکھے, جو کام کر رہے ہیں لوگ. کوئی کسی قسم کا نیوکلیر کوئی حادثہ ہوا ہے, اتنے عرصے سے پاکستان نیوکلیر پہ کام کر رہا ہے, نہ ہی کوئی ایسی کوئی چیز سامنے آئی ہے جس سے پتہ چلے کہ پاکستان ایک غیر ذمہ دار ریاست ہے. صحیح. پاکستان نے ہمیشہ ایک انتہائی ذمہ دار ایٹمی قوت ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور آپ دیکھیے جو بھارت کے ساتھ ابھی حالیہ جو کچھ ہوا تھا, اس میں بھی پاکستان نے ایک لیمٹ سے آگے نہیں گیا ہے. صرف دنیا کو دکھانا تھا اور بھارت کو بتانا تھا کہ ہمارے ساتھ آپ یہ چھیڑخانی کریں گے تو ہم آپ کا ڈیمیج جہاں سے بھی کر سکتے ہیں, بلکہ ہمارے پاس اللہ نے اور بھی ہمیں قوت دی کہ اور بھی ہم کر سکتے ہیں. اس لیے آگے فیک نیوز اس لیے چلائی جاتی ہیں کہ وہ دنیا پاکستان کے خلاف کھڑی ہوئی. یہ بھارت میں آپ دیکھیے بھارت کی جو فیکٹریز قائم ہے نا وہاں پہ, یہ جی جی بالکل سر, باقاعدہ ان کی فیکٹریز قائم ہیں, ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ فیک نیوز تیار کریں, دنیا میں پھیلائیں, دنیا کو اس چیز کا وہ بتائیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو یہ میں اس سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستانی کو بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان الحمدللہ ایک نہ صرف ایک ذمہ دار ریاست ہے بلکہ دنیا کی وہ شاید واحد ریاست ہے جن کے ہاں الحمدللہ سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان کے ہاں اس قسم کا کبھی کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا.
भारत तो कई दफा वहां पे जो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है वो चोरी होते पकड़ा गया। सही सही अमेरिका जैसा मुल्क जिसने ये आजाद किए हैं, वहां पे कई दफा हादसात हो चुके हैं। ये उनके 5 एटम बम जो गुम गए थे पिछली सदी में, वो अभी तक नहीं मिल रहे जो ट्रेन के साहिल पे गिर गए थे उनके। तो हम्म। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बारे में लोगों को ऐसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन सर एक इसमें सर एक चीज़ भी है कि अगर हम देखते हैं तो सर ट्विटर के ऊपर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब का भी सर एक जो है उनकी एक ट्वीट जो है सर वो बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रही है कि हमारा जो मिसाइल है 12 मिनट के अंदर जो है वो तल अवीव को अटैक कर सकता है। तो सर इसको भी लोग बेस बना के जो है इसको सामने लेके आ रहे हैं सर। हाँ, वो एक ये भी है, एक मेरा बयान भी ऐसा चल रहा है जी सर। इसके ऊपर। जी सर। वो डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ उन दिनों जब ये 2019 में जब भारत इसने ये मसला किया था, जी सर। उस वक्त ये बात दी थी। और वो इसमें कुछ ज्यादा वो आपको देखिए वो रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। आपके किसी भी वेपन सिस्टम का जो डिक्लेयर्ड रेंज होता है आपका, जी सर। अगर हम बैठते हैं देखे, हम देखते हैं कि इसराइल के पास मिसाइल हैं जिनका रेंज लेट से 3000 किलोमीटर है, तो हम इसराइल के ऊपर वो सेंटर रखते हैं और 3000 किलोमीटर का दायरा लगाते हैं। तो जो 3000 किलोमीटर के अंदर उगाएंगे वो सब इसको समझते हैं कि हमारे खतरा हो सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक ठीक होगा। ये बोलते रहते ठीक हैं ठीक सारे। होगा, बिल्कुल सही हो। अच्छा सर इसमें अभी हम देखते हैं तो सर हमारे जो इसहाक डार साहब की जानब से अगर आज एक बयान आया है और खासतौर पे जिस तरह अभी आपने बात की तो उन्होंने भी बेसिकली आप ही की इस बात की तायद की है या आप ये कह रहे हैं कि आप उनकी बात की तायद कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक जिम्मेदार मुल्क है और वो कभी भी अपनी एटॉमिक जो बॉम्ब्स हैं या बेसिकली जो वेपन्स हैं उनको किसी तरह भी किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सिर्फ हमारी अपनी हिफाजत के लिए बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर उसमें ये कि अगर हम देखते हैं खित्ते के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सर कहा ये जा रहा है बल्कि मैं जब से ये सर ये जंग शुरू हुई है मैं मुसलसल चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ देख रहा हूँ। तो सर ये जो रज़ा शाह पहलवी की जो नवासी हैं जिनको कि बाकायदा तौर पे जिन्होंने फ्रांस के अंदर एक यहूदी से शादी की है उनको बाकायदा तौर पर ट्रेंड किया जा रहा था कि इस रजीम को चेंज करके जो खमीनी जो एक सिस्टम चल रहा है यहाँ पे एक इस्लामिक स्कॉलर्स का जो एक सिस्टम है इसको यहाँ से निकाल के तो उसकी जगह पे उनको जो प्लांट किया जाए तो सर क्या ये उसकी भी एक रीजन हो सकती है सर? देखिए ये जो इसराइल ने जो कुछ किया है जिसने लीडरशिप के पीछे गए, वो ख्याल ये था कि ये ईरान का जो सारा निज़ाम है चंद एक शख्सियात की खड़ा हुआ है। ये जी जी सर। जी वो सर। एक्चुअली ईरान में एक सोच है। हम्म। आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन ईरान की अपनी एक सोच है और मैं उससे इख्तिलाफ कर सकता हूँ, मुझे उसमें लाख खामी नजर आएंगी। हम्म। लेकिन ईरान के लोग, जब तक ईरान के लोग खुद नहीं खड़े होंगे, सही और जब ये देखिए इसराइल का हमला हुआ था तो ईरान के लोग लाखों की तादाद में बाहर निकल आए थे। सही। उन्होंने कभी इस चीज की तायद नहीं की। और इस ऐसे मौके पर उनका अगर ये ख्याल है कि वो चंद एक शख्सियात को सीन से हटाने के बाद ये काम कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। सोच बदलनी पड़ती है। सोच बदलने के लिए अमेरिका और उसके हवारी बहुत अरसे से गर्म है अमेरिका के अंदर, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली उनको। अच्छा सर इसमें एक सर चीज और मैं थोड़ा पाकिस्तान के अगर मैं इंटरनल सिस्टम के ऊपर या पाकिस्तान की जो इंटरनली जो हमारे इश्यूज हैं अगर मैं उन पे भी सर अगर आपसे अगर आप मुझे 2-4 मिनट सर उस पर भी आप दे दें तो सर जो बलोचिस्तान हमारा इशू है और हरबरियार मरी की अगर मैं बात करता हूँ जो कि बलोचिस्तान के लिए पाकिस्तान से आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं और खासतौर पर बीएलए को वो जिस तरह वो सपोर्ट कर रहे हैं और बीएलए जो है वो अब तो सर हमारे जो जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और खासतौर पे हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने तो ना सिर्फ तमाम के तमाम सबूत जो है वो निकाल के बाहर रख दिए हैं और हरबरियार मरी की तमाम चीज़ों को बाहर रख दिया है। लेकिन सर हरबरियार मरी को अगर हम देखते हैं तो वो तो बाकायदा तौर पे इसराइल के जो एक न्यूज़पेपर के अंदर बाकायदा तौर पे कॉलम्स लिखते हैं और वो सारा कुछ करते हैं और वहाँ पे कहा ये उन्होंने बाकायदा ये प्लान ये भी पेश किया है कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर लेता है या अपनी मदद की अपनी मर्जी की हुकूमत ले आता है तो पाकिस्तान और इसराइल का बॉर्डर एक हो जाएगा और देन इट विल बी वेरी इजी कि वो बलूचिस्तान को भी सेपरेट कर सके और पाकिस्तान को भी जो है वो डिस्टेबलाइज कर सकेंगे। देखिए दीवाने के ख्वाब तो हर कोई देखने की इजाजत है ना, किसी को रोक नहीं सकते आप। सही। ठीक है, जहां तक हरबियार साहब का ताल्लुक है या उनके इसराइल बैठक का ताल्लुक है, देखिए इस वक्त हमें पाकिस्तान को खबरदार रहने की जरूरत किस बात पे है, इन सही। चीजों पे नहीं है। सही। दुनिया में इस वक्त 3 इंतहा पसंद सोचें सरगर्म है इसमें। सही। नंबर 1 ज्यूइश नाज़िज्म की आप बात करते हैं जी। जिसको इसराइल रिप्रेजेंट कर रहा है। सही। क्रिश्चियन ज़ायनिज्म है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, सही। जिनको आप देखिए तो अमेरिकन डीप स्टेट जहां पे रिप्रेजेंट कर रही है उसको। फिर ये जो ब्राह्मण ज़ायनिज्म है जिसको लोग आमतौर पर हिंदुत्व का नाम देते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण ज़ायनिज्म है, सही। ये भारत में है। ये
یہ تینوں سوچیں یکجا ہیں. کس کے خلاف یکجا ہیں؟ مسلمانوں کے سر. بس تو اس لیے پاکستان کو اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے. ورنہ ہربیار مری صاحب ہو یا کوئی ہو, وہ پاکستان الحمدللہ اس چیز سے خبر بھی ہے. اور آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ پاکستان, یہ جو پاکستان کے اندر سے ان کو کھڑا کیا جا رہا تھا, ان کو پاکستان اس پہ آہستہ آہستہ قابو بھی پا رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ الحمدللہ ابھی دہشت گردی کے واقعات ہیں, تھوڑے ان میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. صحیح. اور پاکستان میں کامیابیاں جو مل رہی ہیں, کافی ساری چیزیں پاکستان کے لوگ, ہماری جو ایجنسی ظاہر نہیں کرتی, الحمدللہ پاکستان کو کامیابی مل رہی ہے. فکر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. اچھا سر, کیونکہ سر آپ کے پاس وقت, سر آپ کا سر وقت بہت, آپ کے پاس بہت قیمتی ہے سر وقت بھی آپ سے, تو سر جاتے جاتے سر مجھے صرف اتنا بتائیں کہ سر کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کنڈیشن ہوئی ہے اور 10 مئی کے بعد پاکستان نے جیسے امریکن ٹیکنالوجی کو, جو سائبر سسٹم تھا اس کو سارے کو فلاپ کر دیا, رشیا کی جو ٹیکنالوجی تھی S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو پاکستان نے ختم کر دیا, میراج سوری اپنا جو آپ کا رافیل طیارے فرینچ جو ٹیکنالوجی تھی پاکستان نے اس کو تباہ برباد کر دیا, اور اس کے ساتھ میں اسرائیلی جو ڈرون جو فیسلٹی تھی اس کو پاکستان نے جب تباہ برباد کیا, تو سر کیا اس خطے کے اندر پاکستان آپ کو ایک رائزنگ لائن نظر آ رہا ہے سر؟ الحمدللہ دیکھیے, میں بہت عرصے سے یہ بات کروں کہ پاکستان کا مقدر ہے ایک طاقت بننا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جغرافیہ عطا فرمایا ہے جس کی ساری دنیا آج معترف ہے کہ دنیا میں اس خطے میں محور بنتا جا رہا ہے پاکستان ہر چیز کا. میں بہت عرصے یہ بات کروں کہ اس خطے میں کسی نے طاقت نے آنا ہے, یہاں سے نکلنا ہے, پاکستان کے بغیر ان کے پاسبل نہیں ہے یہ. صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. الحمدللہ اس لیے پاکستان کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ پاکستان از رائزنگ. صحیح. اچھا سر, ایک آخری سوال سر, بالکل آخری سوال, اور بہت چھوٹا سا سر, مجھے آپ سے اس کا جواب چاہیے ہوگا سر. کیا پاکستان نے واقعی کوئی اسلحہ وغیرہ سر ایران بھیجا ہے سر؟ نو, آؤٹ آف مائنڈ. اور کیسے کر سکتے پاکستان ایسے بھی کر سکتا. ٹھیک سر, تھینکس الاٹ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, اور وہ اپنا پیش کر رہے تھے, اور ڈیفینیٹلی انہوں نے جو بات کی ہے, اور انہوں نے بڑی اوپنلی بات کی ہے کہ جو اگر ہم اس پوری لڑائی کے اندر دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ پرابلم جو ایران نے فیس کیا ہے وہ انہوں نے انٹرنلی اپنے ایشوز کو دیکھتے کی وجہ سے ہوا ہے. کہ ایران کی انٹیلیجنس جو ایجنسیز تھی وہ اس قابل نہ تھی کہ وہ اپنے اس مسائل کو, اس حملے سے پہلے ہونے والے چیزوں کو فورس ہی نہیں کر سکے. اسرائیل نے ایران کے اندر ہی بیٹھ کے وہاں پہ ہی وہ ڈرون فیکٹریز جو تھی وہ وہاں پہ اپنی اسٹیبلش کی, اور ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ان بھارتی ایجنٹس نے جو کہ بھارت کے اپنا ایران کے اندر بھارت سے آئے تھے کاروبار کرنے کی غرض سے, لیکن وہاں پہ وہ باقاعدہ طور پہ موساد کے ایجنٹس کے طور پہ وہ کام کر رہے تھے. اور نہ صرف اور خاص طور پہ بلکہ یہ کہا بھی جاتا ہے, اور ایک امریکن اخبار میں, اور ایک بلکہ میں کل ہی پڑھ رہا تھا ایک جیوش اخبار کے اندر باقاعدہ طور پہ رپورٹ جو تھی وہ میں پڑھ رہا تھا, اس کے اندر یہ بات 100 بڑا کلیئرلی مینشن تھی اور کوٹڈ کے اندر تھی کہ ہم یہ چیزیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے بھی افغانستان اپنا ایران کے اندر کوئی بھی چیز, کوئی بھی فیسلٹی یا کوئی بھی پرسنالٹی جو ہے وہ ہماری نظر سے دور نہیں ہے. ہم نے ان کے گھر کے اندر بیٹھ کے ہی اپنی ڈرون فیکٹریز کو آپریٹ کیا, اور وہیں سے ہم نے ڈرون اڑائے, اور اس کے بعد ہم نے ان کی جو انسٹالیشن جو تھی ڈیفنس کے لیے جو انسٹالیشن تھی ہم نے ان کے اوپر اٹیک کیا. ابھی اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو خطے کی جو ہے جو کاروائی ہے, یہ وہاں پہ جو ایشوز ہیں ان پہ گفتگو کرنے کے لیے ابھی تھوڑی دیر تک ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ڈاکٹر بلال احمد مصطفیٰ, ڈاکٹر بلال احمد مصطفیٰ الاسد, جو کہ ڈائریکٹر ہیں جنرل فرینڈز آف فلسطین کے. جی بلال صاحب, آر یو ود اس؟ Yes, it is. Yes. فرسٹ آف آل سر, میں آپ کو سر خوش آمدید کہتا ہوں. آئی ویلکم یو ان مائی شو. سر میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ تر پروگرام جو ہے یہ ان سے گفتگو جو ہے وہ اردو میں کروں, لیکن کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اردو اس طرح اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پاتے, نہ ہی وہ بول پاتے ہیں, لیکن میری تھوڑی سی جو ہے وہ میں کوشش کروں گا. بلال صاحب, میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو خطے کے اندر جو لڑائی شروع ہوئی ہے یہ بیسیکلی فلسطین کے نام سے یا فلسطین کی وجہ سے, اس کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے ایران کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پہ اٹیک کیا گیا ہے. تو آپ what do you think جو فلسطینی پیپل ہے, what do you think about it, sir? First of all, thank you so much for hosting us in your program and Steam channel, and for your viewers as well.
For your question, let me talk, about a few different points. The first one is about the Iranian role in the region. Yeah. Everyone knows that Iran is supporting, Hezbollah, supporting Yemen, Houthi in Yemen, and supporting different groups in Iraq as well, supporting Hamas and supporting Islamic Jihad in Palestine. So we believe that Iran is involved and supporting, the Palestinian resistance movements and supporting the whole resistance movements against Israel, whether it is in Lebanon or Yemen or Iraq or wherever. And it was before in Syria, but nowadays the situation in Syria is different. So Iran, you can say, is the hub of these groups. And we believe that Iran has taken central role in this situation because, as you know, as we have seen before, Iran has attacked Israel several times, and that was only because of the situation which is going on in the Middle East, in Palestine, and mainly in Gaza Strip. So Iran is basically, involved directly or indirectly in this war. Okay. And Iran is supporting these groups continuously, whether financial support or military support. So, but the attack on Iran is not only that. The attack in Iran, as this, which is so-called the Prime Minister of Israel is saying that we are targeting Iran for two major reasons. The first one is to undermine the Iranian nuclear program. The second is to eliminate the threat of the ballistic missiles from Iran. And as you have seen, Iran is able to hit and reach every point in Israel. Okay. And therefore, we have seen Iran has targeted many sensitive military places inside so-called Israel. Okay. And we believe that, these are the main core or the main reasons behind targeting Iran. But it came, in the silence of the Muslim world, unfortunately. And as you have seen, Israel has attacked Palestine, Yemen, Lebanon, Syria, and we don't know who will be the next after Iran. Okay. So it is a big loss, if the Muslim world keeps silence. Okay, Dr. Bilal, we go to your point. But the lot of the people in Pakistan, in India, in other Muslim countries, they think that the Iran is only supporting Gaza due to the ethnic basis. Is it true? No, there is no such, reasons behind that. Iran is supporting, the Palestinian Muzahamat movements, since long. It is not only today. Iran is supporting, Hamas and Jihad and supporting the other groups of Palestine since long. And we hope, from the other Muslim countries to take the same step as Iran has taken. Till this moment, Iran is taking, or fighting, with the Palestinian people in their right. In the time of most of the Muslim world, if not all, are, in silent mood, and only the nations are supporting the Palestine. Otherwise, most of the governments are taking a very big stance, regarding the conflict in Palestine and the war on Gaza. And we haven't seen that most of the Muslim countries have taken any action. All of them, without exception, I think, they denounced, the Israeli, massacres and Israeli war on Gaza. But there is no single country has taken action till this moment. Okay. So Iran was the only country, I believe, that fired ballistic missiles on Israel and has taken place. Okay.
in this fight with Palestinian people. Okay. I got your point. I got your point. Dr. Bilal, I think you know before the Bakar Eid, we were both of us were invited in a conference, and where I where I mentioned that the Israel will attack on Iran in the coming days, and my question was there that now after that attack, we will see that how many Muslim countries will stand with Iran, and the rest of the world, the whole world is saying that now that the only Pakistan stood with Iran first of all, and then the rest of the Islamic countries joined Pakistan. You know, brother, let's be more clear about that. As you have seen, Israel is being backed, by US and most of the Western countries. When we talk about the countries, we are talking about the governments, of course. We are not talking about the nations. Otherwise, most of the Western nations are supporting Palestine and now in the favor of Iran against Israel. But we are talking about the government. So if we talk about Pakistan till this moment announced officially to stand shoulder by shoulder with Iran, but there is no military support. And it is only political and diplomatic support. Many of the Muslim countries have taken the same stance. And I believe that, as I mentioned before, we cannot, understand, why these Muslim countries are still silent, keep silent, as we have seen, Israel is attacking country by country. And for how long we will be silent? These Muslim countries will be looking like paralyzed. They are unable to do anything. For what? What reasons behind that? In fact, we are unable to understand, the silence of the Muslim countries. We have 57 Muslim countries are unable to stop the invasion. And this barbaric war on Iran and Palestine, and there is no one is able to take action against Israel. Yes, we know that Israel is being backed by US and Western countries, but doesn't mean that we are paralyzed. We are unable to do anything. How it comes? As the defense minister of Pakistan mentioned rightly, that if we keep silent at this time, so all of the Muslim countries will be targeted one by one later on. And we believe that this is the target of Israel. Okay. Israel is an occupier country, and they have, which is called a Greater Israel. This Greater Israel includes, a parts of Turkey, a parts of Saudi Arabia, a parts of Egypt, Sinai in Egypt, includes the whole Jordan, includes the West Bank, includes Syria, Lebanon. So they are, proceeding in their project to succeed. Yes, that's the point. That's the point. Okay, Dr. Bilal, you earlier mentioned that the Pakistan is standing with Iran, but on a political ground, on a humanitarian ground. But if you think that Pakistan is only supporting Iran and Palestine on humanitarian grounds, on a political basis, but why why Israel is claiming that Pakistan is providing weapons to Iran against them? We have seen some sources from the foreign ministry of Pakistan. They deny that. And they deny these reports from the Iranian media and the Israeli media as well. So if the official, statement by Pakistan is like that, so we have to believe on the official statement. Israel is, mentioning Pakistan time to time because they believe that they cannot counter a country like Pakistan. And they have seen in the last escalation between Pakistan and India, when India attacked on Pakistan, the Pakistani retaliation was very nicely. And it was a shock, for the Western countries and for Israel as well. So Israel believes that if Pakistan takes a place in this war,
it means there is no aircraft, Israeli aircraft will be able to fly on the Iranian So airspace. it means, Dr. Bilali, it means that the only Pakistan is the biggest threat of the Israel. So according Exactly, to yes, exactly, exactly. according to the point. Okay, my last question. No doubt, Iran is supporting Gaza, Palestine, Hezbollah, Hamas. But where is Hezbollah and Hamas during this situation? I think if Iran, there is a conflict between Iran and Israel, and both countries are firing missiles on each other. I think that Hamas should work from the inside of the Gaza to threaten them, to demolish them, and they should make some dents in Israel. But they are, we are unable to see them. Why? Of course, brother, your question is right. For just to add something to your information, yesterday just only, Hamas has officially announced its full support to Iran, and Al-Qassam Brigade itself issued a statement. Dr. Bilal, please hold for a second. They are fighters. They are not negotiators. They are not a government. They are not a political government. They should attack on Israel rather than sending us an official statement. Yes, brother. As you know, in the last situation, first of all, Hamas and mainly Al-Qassam Brigade is freedom fighters. Okay, yes. So we are not an army, a proper army. So as you know about the jihadi groups, they have very limited ammunition. And what they have, they are doing that inside Gaza according to their capacity. So we cannot say that Al-Qassam has to, fly over Israel and attack because you know they have a very limited ammunition. And at the same time, same thing with Hezbollah. Hezbollah was attacked very badly by Israel. Yes. And most of the leadership of Hezbollah were murdered, by Israeli attacks. And nowadays, the Lebanese army, is taking control of the area, and he's the responsible to take I got your point. Dr. Bilal sahab, thanks a lot for your precious time. नाजरीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे. अभी जो गुफ्तगू हुई है उसका थोड़ा सा मैं आपको जो बताना चाहूंगा. उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि पाकिस्तान जो है उसने ईरान के साथ जो है वो यकजहती का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान ना सिर्फ ईरान के साथ बल्कि गजा के साथ, फलस्तीन के जो अवाम है उनके साथ भी किया. और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि इजराइल जो है वो एक ग्रेटर इजराइल बनाने के चक्कर में है और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान जो है उसके सामने एक जो है वो सीसा पलाई दीवार की शक्ल में जो उसके सामने मौजूद है, और उसको अपनी ये जो है जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहा. मेरा इनसे जब ये सवाल मैंने पूछा था कि क्या ईरान सिर्फ इसलिए जो है वो गजा की अवाम के साथ है क्योंकि वो एक एथनिकी या एक उनकी जो मसले की बुनियादों के ऊपर है, तो उन्होंने इसको बिल्कुल टोटल डिनाई किया है. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. वो सिर्फ इस वजह से उनकी मदद नहीं कर रहा, ये उनके साथ नहीं है क्योंकि वो अहले तशी है, या हमास जो है वो अहले तशी ग्रुप है. उन्होंने कहा कि वो इससे बढ़ के बहुत ज्यादा जो है वो एक बेसिकली कॉज है जिसकी वजह से ईरान जो है वो हमास और हिजबुल्लाह को जो है वो सपोर्ट करता है. फिर मेरा जो उनसे क्वेश्चन था कि अभी इस पूरे मसले के दौरान में, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह ने जो है वो तो एक वक्त पे जो था वो तो इजराइल को जो नाको चने जो छुपवा दिए थे और उसके दान जो थे वो उसको उन्होंने हिलाने शुरू कर दिए थे. वो अब इस पूरी सिचुएशन में कहाँ पर है? उनको ये चाहिए था कि जब ये ईरान जो और इजराइल के दरमियान में जब ये फायर हो रहा था एक दूसरे के दरमियान में, तो ये इनको ये चाहिए था कि वो अपने अंदर से वो कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो थी, वो जो फायरिंग की फैसिलिटी थी उसको अपना कोई नुकसान पहुंचाता है. ये जो आयरन डोम था जिसके थ्रू जो है वो ईरान के जो मिसाइल जो था उनको इंटरसेप्ट किया जाता, उनको नुकसान पहुंचाते. तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके पास असले की बड़ी कमी है, उनके पास ये नहीं है, उनके पास वो नहीं है, तो हमने जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है. तो ये पॉइंट जो है नोट करने वाला है कि एक ऐसी तंजीम जिसकी वजह से जो है वो तमाम तर जो है मसाइल शुरू हैं, और जब लड़ाई शुरू हुई है तो वो तंजीम जो है वो सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी कर रही है. नाजरीन, अभी
ابھی ہم جو ہے ابھی اس جو پروگرام کے جو آخری حصے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آج جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ پنجاب کا جو ہے وہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور اس بجٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے گفتگو شریک گفتگو ہوں گے وہ سینئر تجزیہ کار، صحافی اور اخبار کے ایک جو ہے نیشنل اخبار ہے اس کے جو ہے ایڈیٹر ہوں گے، نجم ولی صاحب۔ نجم ولی صاحب آپ میرے ساتھ سر موجود ہیں سر لائن پہ؟ جی 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 ولی بھائی، احسان بھائی. جی جی ولی بھائی کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں. اچھا بس الحمدللہ۔ اچھا ولی بھائی آپ کو بیسیکلی جو آج جو ہے وہ پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور جی یہ کہا جاتا ہے کہ سر یہ جو بجٹ ہے یہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا بجٹ نہیں آیا سر، ایسی کون سی چیز ہے سر جس کی وجہ سے یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ واقعی پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا بجٹ آیا سر؟ دیکھیے پنجاب میں کئی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے اس وقت جو مالی طور پر ہجوم کے حوالے سے آپ اس بجٹ کو دیکھیں تو آپ اس کو پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ ترقیاتی اخراجات کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا ہے جی جی تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو وفاق کے بجٹ سے بھی زیادہ نظر آئے گا. وفاق نے تقریباً 1,000 ارب روپے کیے مختص کیے، اور یہاں پر ہمیں پنجاب میں اس سے بھی 25% زیادہ جو ہے ترقیاتی بجٹ کے لیے نظر آتے ہیں. تو جی یہ جی تو کچھ جو بنیادی اعداد و شمال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، سبسڈیز کے حوالے سے بات کریں، یا جو محترمہ مریم نواز نے اس سے پہلے ایک جو گائیڈ لائن دی تھی کہ پنجاب میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، تو اس حوالے سے بات کریں تو کئی حوالوں سے ایک اچھا بجٹ ہمیں پنجاب میں نظر آتا ہے. لیکن میں اسے ہٹ کر تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ بجٹ بہت سارے اچھے اس سے پہلے بھی آئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن، کیا آپ کو گورننس نظر آئی ان بجٹ کو اپلائی کرتے ہوئے، اس کا نفاذ کرتے ہوئے؟ تو وہ ہمیں ایک بڑا فرق نظر آتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو پنجاب کا بجٹ ہے، جس ایڈمنسٹریشن، جس انتظامیہ کے پاس ہے، جس حکومت کے پاس ہے، وہ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی اہلیت اور طاقت رکھتی ہے. صحیح. جس نے اس سے پہلے ثابت کیا کہ اس نے جو کہا، جو وعدہ کیا، وہ پورا کر کے دکھایا. یعنی کہ اگر یوتھ کے حوالے سے دیکھا جائے، جو پروگرامز دیے گئے، اگر ہم تجاوزات کو ہی دیکھیں کہ ان کا کس طرح خاتمہ کیا گیا، جی اگر بالکل. ہم اس بازاروں کو جو ہے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق، اور میں صرف لاہور کی بات نہیں کر رہا، پورے میں پنجاب آپ کی. کو گجرات، منڈی بہاؤالدین، اس طرح بہت سارے دیگر اضلاع میں لے جاؤں، ناروال میں لے جاؤں، میں آپ کو حفظ آباد میں لے جاؤں، دوسرے اضلاع جو کہ لاہور سے دور ہیں ان میں لے جاؤں، وہاں پر بھی امپلیمنٹیشن ہمیں نظر آئی. تو اچھا. سب سے بڑی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ کیا ایک حکومت جو نعرے لگا رہی ہے، جو پروگرام دے رہی ہے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اور اہلیت رکھتی ہے. تو وہ ہمیں پازیٹیو نظر آیا ہے. جبکہ اس سے پہلے نعرے تو بڑے بڑے، کیا عمران خان صاحب کی حکومت میں اچھے نعرے موجود نہیں تھے؟ نعرے موجود تھے، لیکن ہمیں امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی تھی. ابھی آپ حال ہی میں دیکھیے کہ جس طرح عید الاضحیٰ کے موقع جی پر بالکل سر. صفائی کا انتظام کیا گیا، یعنی کہ ہمیں موجود لگتا ہے کہ حکومت یہاں پر موجود ہے. ایک موجود حکومت جو ہے وہ اپنے پروگراموں پر عمل درآمد بھی کروا لے گی، اور لوگوں کو جو ریلیف ہے وہ بھی دے دے گی. تو میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک مختلف چیز ہے. جو میں سمجھتا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں اپنی چیزوں پر عمل درآمد کروانے میں بہت سخت ہے، لیکن مریم نواز نے ثابت کیا کہ وہ کسی طرح بھی شہباز شریف سے کم نہیں ہے یا پیچھے نہیں ہے. جی سر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز جو شریف صاحبہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ایک شہباز شریف صاحب کا ایک اچھا اسٹوڈنٹ ثابت کیا ہے سر؟ میں اس سے بھی آگے ایک بات کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز نے جو میاں نواز شریف کا ویژن تھا اس کو لے کر آگے بڑھی. جو شہباز شریف صاحب کی ایک جو سپیڈ تھی اور جو ایک شفافیت کی وہ بات کرتے تھے، اس کو لے کر آگے بڑھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک جو تحمل اور جس پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ آگے بڑھی، وہ ان کی والدہ، اپنی والدہ سے انہوں نے لیا. ہم نے بیگم کلثوم نواز کو قریب سے دیکھا جب وہ پرویز مشرف کی آمریت کے خلاف ایک بڑی زبردست قسم کی مہم چلا رہی تھی، اور انہوں نے پوری کی پوری جو ایک فوجی حکومت تھی اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. تو میں ذاتی طور پہ جب بھی انالیسس کرتا ہوں تو مجھے مریم نواز میں اپنے والد کا تحمل، تدبر، اور اپنی والدہ کی ایک جو
آپ یہ سمجھیں کہ ڈٹ جانا، ویسے تو ان کے والد میں بھی یہی بات ہے، تو ڈٹرمنیشن اور جو ہے شہباز شریف صاحب کی جو ان کے اندر ایک تیزی سے کام کروانے کی اور انتظامی صلاحیتیں، وہ ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کو لے کر چل رہی ہیں. اور مجھے تو یہ بھی پیشین گوئی کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ مریم نواز جس طریقے سے اپنا ہوم گراؤنڈ اور اپنی بیس بنا رہی ہیں. ابھی آپ سمبڑی حال کے الیکشن کو دیکھیے، جی وہاں جی کے نتائج ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ وہاں پہ فری ہینڈ دیا گیا. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے کھل کے جلسے کیے، وہاں پر ایک گرفتاری کی شکایت نہیں ہے کہ جناب حکومت نے گرفتاری کر لی ہو. وہاں پر جلسے کیے گئے، وہاں پر ریلیاں نکالی گئیں، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ جو تھے وہ 10,000 کم ہو گئے، اور جی مسلم لیگ نون کے 10,000 20,000 ووٹ بڑھ بڑھ گئے. گئے، تو ٹھیک یہ ہو گیا، کس چیز سے بڑھے؟ یہ پرفارمنس سے بڑھے، پرفارمنس اور کی لوگ ٹھیک ہو دیکھ گیا. رہے ہیں. اچھا جی سر، یہ یہ اگر صورتحال ہے. ٹھیک ہے سر، اگر ہم بجٹ کی جانب دیکھتے ہیں تو سر تعلیم کے اوپر سر 127% وہ یعنی کہ انکریز ہے. صحت کے اوپر بھی سر 132% کے قریب ہے. پولیس کا بھی سر بجٹ بڑھا دیا گیا ہے، زراعت کا بجٹ بھی بڑھا دیا گیا. یعنی کہ سر کون سی ایسی چیز ہے جس کا بجٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ نہیں کیا؟ لیکن سر کیا پنجاب جو ہے میڈم جو ہے ہماری جو سی ایم صاحبہ جو ہے، کیا ان کے ویژن میں اس کی انکم بڑھانے کا بھی سر کوئی پوائنٹس سامنے ہے؟ کیونکہ سر اگر ہم خرچے کو تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم اس کا بجٹ اتنا بڑھا دیں گے، تو سر انکم کہاں سے جنریٹ ہوگی سر ہماری؟ دیکھیے دو طریقے ہیں اس میں. ایک تو 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کی طرف سے جو آپ کو وسائل ملتے ہیں جی جی وہ صوبوں کے حوالے سے وہ بہت ہی آپ یہ کہیں گے مناسب قسم کے ہیں، وہ وہ تو کافی سب ٹھیک سر، ٹھاک قسم کے وسائل مل جاتے ہیں. وہ تو میں اس کو کمپیریزن کر رہا ہوں، میں جی جی ابھی ہاں میں آپ کے سوال کی طرف بھی آ رہا ہوں. جی جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وسائل بڑھانے کی بات. پنجاب اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح ریونیو جنریشن کر رہا ہے، اور جس طرح پرا کام کر رہی ہے پنجاب جو ریونیو اتھارٹی ہے جی جی یا باقی چیزوں کے اوپر، میرا خیال ہے کہ اس سے پنجاب کے وسائل میں اضافہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ وسائل کی درست طریقے سے تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر صحت اور تعلیم کے بجٹ بڑھانا جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں رہ جاتا، بہت بڑا معاملہ نہیں رہ جاتا. اصل میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ بجٹ بڑھا بھی دیں اور آپ ان کو استعمال نہ کر سکیں تو جی کیا فائدہ اس بجٹ کا؟ یعنی کہ صحیح آپ بجٹ میں نے یہ ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ ہمارے بہت سارے بجٹ، ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ 30 سے 40% تک بھی استعمال کیے گئے. انڈر تو پھر یوٹیلائز ہوتا ہے اگر سر. آپ نے وہ رکھ لی تو اس کا فائدہ کیا؟ مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہوگی وہ یہ ہے کہ مریم نواز بجٹ زیادہ رکھیں یا تھوڑا رکھیں، اس کو امپلیمنٹیشن اس کی بھرپور طریقے سے پورے پنجاب بھر میں ہونی چاہیے. صحیح اور ویسے بھی جس طرح پنجاب کے اندر سڑکوں کا جال بن رہا ہے، جس طرح گلیاں محلے پختہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، جس طرح صفائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جو ہے بجٹ استعمال ہو جائے گا اور وسائل پہلے سے زیادہ جنریٹ ہوں گے. اس وقت لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کیوں دیں؟ ہم ٹیکس اس لیے دیں کہ حکمران کھا جائیں. جب ان کو یہ ٹیکس لگتا ہوا نظر آئے گا تو لوگ ٹیکس دیکھنے کے لیے تیار بھی ہوں گے اور اس کو لگتا ہوا دیکھ کر خوش بھی ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہاں پہ جو ہے جو ہمارے ناقدین ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ناقدین یعنی کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں، وہ ہم لوگ، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نواز شریف کینسر ہاسپٹل کے جو جس کے لیے 14 ارب روپے جو وہ الگ سے مختص کر دیے گئے ہیں، وہ صرف پولیٹیکل بیسس پہ بنایا جا رہا ہے ایک ہاسپٹل کے سامنے اس کا جو پولیٹیکل پوائنٹ کو ان کو سکورنگ کرنے کے لیے سر. دیکھیے اس کا تو مقابلہ ہی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. آپ شوکت خانم کی بات کر رہے ہیں. جی شوکت خانم 200 بستروں کا بلکہ 195 بستروں کا اسپتال ہے، اور اس میں سے بھی آدھے سے زیادہ تو کینسر کے لیے مختص ہی نہیں ہے. تو جی آپ جب شوکت خانم کی بات کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ میرے خیال میں اور میری نظر میں تو وہ پروپیگنڈا ہاسپٹل ہے، پولیٹیکل فائدوں کے لیے کیا گیا ہے. اس کے ذریعے بیرون ملک پاکستانیوں کو گھیرا جاتا ہے کہ وہ فنڈنگ کریں، اور پھر وہ فنڈنگ جو ہے مبینہ طور پر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. ابھی ایک تازہ ترین تحقیق آئی ہے، بلکہ اقتصادی سروے میں یہ اعداد و شمار آئے ہیں کہ 80% جو کینسر کے پیشنٹس ہیں وہ تو انمول جاتے ہیں، جی اور جن لوگوں کو شوکت خانم بالکل نہیں لیتا، یعنی کہ وہ تو صرف پہلے اور دوسرے درجے والوں کو جی لیتا جی ہے، جی 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 اس سے ہٹ کر تیسرے اور چوتھے درجے والے مریض جناح ہاسپٹل جاتے ہیں، میو ہاسپٹل جاتے ہیں، وہ پیمز میں جاتے ہیں، وہ اس قسم کے اسپتالوں میں جاتے ہیں. وہ تو شوکت خانم تو صرف جو ہے پولیٹیکل پروپیگنڈے کا ہاسپٹل ہے. صحیح. 195 کے مقابلے میں یا عملی طور پر 100 سے بھی کم بستر، اور ان میں سے صرف 10% جو ہے مفت علاج کے لیے مہیا ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے، یہ تو 900 بستروں کا صحیح. اسپتال بن رہا ہے
جہاں سے چائنا سے جدید ترین ٹیکنالوجی لائی جا رہی ہے. اور میں صرف اس ہاسپٹل کی بات نہیں کرتا, آپ رائیونڈ پہ کینسر کیئر ہاسپٹل چلے جائیں, وہ جس طرح تمام کینسر کے پیشنٹس کو ٹیکل کرتا ہے, اور کوئی پولیٹیکل ان کا موٹیو نہیں ہے, سیاسی مقاصد نہیں ہے. میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے وسائل کو, اپنی ٹھیک آمدن ہو گیا, کو بالکل اس جگہ صحیح, ڈونیٹ کریں, کینسر کیئر ہاسپٹل کو دے دیں اگر آپ نے واقعی کینسر کے بالکل ٹھیک, پیشنٹس کے لیے دینا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. نجم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ابھی جو گفتگو ہوئی ہے یہاں پہ صاحب نے بڑا کلیئر ایک بات کہی ہے کہ بجٹ کو ایلوکیٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں, لیکن سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب بجٹ جو ہے وہ پورے کا پورا یوٹیلائز ہو, انڈر یوٹیلائز نہ ہو. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, آپ نے تمام تر ہماری گفتگو سنی. امید ہے آپ کی جو ہے آپ کی رائے ہے اس کا ہم یقینی طور پہ انتظار کریں گے. مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.